ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں اور دیو اور عجیب خلقت مخلوق کے بارے میں جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں پر ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں تک کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ چکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیش ہے یا پھر کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پر اسرار راستہ؟ کوہ کاف کا نام آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانی ذہن میں جاگ اٹھتی ہے۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک جنوں اور طلسم سے جڑتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و ملائم شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کر لیا اور کوہ کاف کی کسی وادی کے تاریخ محل میں قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام حاصل رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ روایتیں اور یہ کہانیاں سینہ بہ سینہ لوگوں کی زندگیوں میں منتقل ہوئی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی وسطیٰ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے میں کسی حکومت نے آج تک انسانوں کی کوئی حکومت قبضہ نہیں کر سکی، کیونکہ قدیم علم نے ان پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ اور کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ سمرغ یعنی فینکس۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کاف کئی علاقوں میں مشتمل ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو کہ اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں سب کی شاخیں زیر شاخ کوہ کاف سے جڑی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات میں اپنی کتاب میں لکھی تھی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ کاسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف ایک پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریر میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، جس میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا تم نے اچھا کیا، اس طرح مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر میں 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہیں، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو کوہ کاف میں اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنا لگتا ہے۔
یہ اپنی تدبیر کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں۔ یہاں تک کہ یہ لوگ چاند و سورج کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتہ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرمانبرداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی؟ اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے مطابق کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسے کہ خواجہ فرید الدین عطار نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے کہ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کو ایک دائرہ اور نوریت کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر انسان فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورت کا نام سورہ کاف ہے، جو اس کوہ کاف کی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے؟ اس کے مطابق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں میں کوہ کاف دراصل موجودہ دور میں روس یعنی قفقاز یعنی ماؤنٹ کوکاکس ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر تجوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچینیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھی جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلی علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹس سٹی کو کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشنز بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہیں۔ دراصل فزکس کی اس جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں 11 ڈائمینشنز وجود میں رکھتی ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشنز کے اندر ہی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کی زندگی کے اندر گزار رہے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت اور جہنم بھی انہی ڈائمینشنز میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی 11 ڈائمینشنز میں سے کوئی ایک ڈائمینشن ہو جہاں پر انسان کا جانا بالکل امپاسبل، بالکل ناممکن ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹس ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ شکریہ۔